الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ سوال کیا گیا ہے۔ زینب بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے سانحہ کربلا کے بعد شام میں یزید کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا، اور یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کا راستہ چھوڑنے سے کیوں انکار کیا، اور اگر یزید نے خود یہ کام نہیں کیا تھا تو جو کچھ بھی آل بیت کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ یزید کے حکم سے نہیں ہوا تھا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مسلمانوں کو ہمیشہ سے تاریخی کتب کے جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند اس فرمان باری تعالیٰ پر غور کر لے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134۔ اور پھر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے اور فتنوں سے متعلقہ گفتگو میں مت پڑے، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب جائے تو اس نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو، نبوی خانوادے سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی روا رکھے، تو وہ اپنے رب کے ہاں متقی شخص ہوگا اور اس کا دین بھی صحیح سلامت ہوگا۔ مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے عام طور پر راوی جھوٹے، نامعلوم اور کذاب ہوتے ہیں، اس لیے ان راویوں کی جانب سے بیان کردہ روایات پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عادل راوی نہیں ہیں۔ جبکہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اصول بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی بنا پر کوئی نقصان پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ انہی جھوٹے قصوں میں سے وہ ہے جو طبرانی نے اپنی کتاب تاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461 میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 176 میں ابو مخنف کی سند سے بیان کیا ہے۔ وہ حارث بن کعب سے، وہ فاطمہ بنت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یزید بن معاویہ کے سامنے بٹھایا گیا تو اس نے ہمارے ساتھ نرم لہجہ اپنایا اور ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا اور اچھا برتاؤ کیا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اہل شام میں سے سرخ رنگ کا آدمی یزید کے پاس گیا اور اس سے کہا، امیر المومنین، یہ لڑکی یعنی میں فاطمہ بنت علی مجھے ہبہ کر دیں، اور میں خوبرو لڑکی تھی۔ تو میں یہ سن کر کانپ گئی اور سہم گئی اور سمجھنے لگی کہ ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، تو میں نے اپنی بہن زینب کے کپڑے پکڑ لیے۔ زینب مجھ سے بڑی اور سمجھدار تھیں، نیز انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم غلط کہتے ہو، تم کمینے ہو، یہ بات نہ تیرے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس یزید کے لیے۔ تو یزید نے کہا کہ تم غلط کہتی ہو، یہ بات میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو اسے پورا بھی کر سکتا ہوں۔ تو زینب نے کہا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، الا یہ کہ تم ہمارے دین سے خارج ہو جاؤ اور کسی دوسرے دین کے پیروکار بن جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہیں، یہ سن کر یزید غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے اس انداز سے مخاطب کرتی ہو؟ دین سے تو تمہارا باپ اور بھائی خارج ہو چکا ہے۔ تو زینب نے کہا، اللہ کے دین، میرے والد، بھائی اور نانا کے دین پر ہی تو، تیرا باپ اور دادا ہدایت یافتہ ہوئے تھے۔ یزید نے کہا، اللہ کی دشمن، تم غلط کہتی ہو۔ زینب نے کہا، تو ہم پر مسلط کیا گیا حکمران ہے، ظلم کرتے ہوئے گالیاں دیتا ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہوا ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ پھر ایسا محسوس ہوا کہ یزید کو کچھ شرم آئی اور خاموش ہو گیا۔ اس پر اس شامی شخص نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے ہبہ کر دیں۔ تو یزید نے کہا، اللہ تجھے نیست و نابود کرے، تو بن بیاہے ہی رہے گا۔ ابن کثیر نے اسے ابو مخنف کی سند کے ساتھ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 562 میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ جبکہ ابو مخنف کا نام لوط بن یحییٰ ہے۔ اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اخباری تالف لا یوثق به ترکہ ابو حاتم وغیرہ، پرلے درجے کا قصہ گو ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے ابو حاتم وغیرہ نے ترک کر دیا تھا۔ دار قطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔
ابن معین کہتے ہیں لیس بثقۃ یعنی یہ ثقہ نہیں ہے، اور ایک بار یہ بھی کہا ہے کہ لیس بشیء یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں شیعی محترق صاحب اخبارہم، کٹر شیعہ تھا اور انہی کے قصے بیان کیا کرتا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419۔ لہٰذا یہ روایت ہی صحیح نہیں بلکہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ چھڑی سے حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں کو چھیڑ رہا تھا، تو اس پر زینب نے کہا یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور ہمیں ایسے ہانکا گیا جیسے لونڈیوں کو ہانکا جاتا ہے؟ اس طرح تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہو گیا ہے اور ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں تیرے شان و مقام کی وجہ سے ہے؟ آج تو اپنی ناک اٹھائے پھر رہا ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر مغرور ہے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے ان کی بے پردگی کی اور ان کے چہرے سب کے لیے عیاں کیے، تیرے حکم پر دشمنوں نے انہیں شہر شہر پھرایا۔ یہ قصہ بے بنیاد ہے، اہل علم کی کتابوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس قصہ کو بیان کرنے کے لیے صرف رافضیوں کی کتابیں ہیں جو کہ جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں جو بات ثابت ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کے اگلے دانتوں کو چھڑی سے کریدنے لگا، جبکہ مسند میں ہے کہ یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا۔ لیکن کچھ لوگ منقطع سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ یزید بن معاویہ کی موجودگی میں ہوا تھا، لیکن یہ بات بالکل باطل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 469۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یزید بن معاویہ شام میں تھا، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہ عراق میں نہیں تھا۔ چنانچہ جو یہ بات نقل کرتا ہے کہ یزید بن معاویہ کی موجودگی میں عبید اللہ بن زیاد نے انس بن مالک اور ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھڑی سے کریدا، یہ بالکل واضح جھوٹ ہے اور متواتر روایات سے اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 470۔ دوم، یہ بات مشہور ہے کہ یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی اسے پسند جانا، بلکہ ابن زیاد کو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر برا بھلا بھی کہا۔ نیز حسین رضی اللہ عنہ کے جو اہل خانہ ان کے ساتھ تھے ان کی تکریم بھی کی اور انہیں شایان شان طریقے سے مدینہ واپس بھیج دیا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ کی پیدائش عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ یزید دینداری اور خیر میں مشہور نہیں تھا، نوجوان مسلمان تھا، اس نے اپنے والد کے بعد حکمرانی کی باغ دوڑ سنبھالی، اگرچہ کچھ مسلمانوں نے اسے اس لائق نہیں سمجھا اور کچھ اس پر راضی تھے، تاہم اس میں بہادری اور سخاوت کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ اعلانیہ طور پر گناہوں کا رسیہ نہیں تھا جیسے کہ اس کے بارے میں ان کے مخالفین کہتے ہیں۔ نیز اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر اظہار خوشی کیا، نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے دندان کو چھڑی سے کریدا، نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کا سر شام میں اس کے پاس لے جایا گیا، تاہم اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کا حکم دیا تھا۔ نیز سیاسی معاملات سے بات رکھنے کی کوشش کی تھی، چاہے اس کے لیے مسلح راستہ اپنانا پڑا تھا، لیکن یزید کے مشیر اس کے حکم سے بھی آگے بڑھ گئے اور شمر بن ذیلجوشن نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، یا میں اسلامی سرحدوں پر پہرے دار بن جاتا ہوں یا مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ مانی اور انہیں گرفتاری دینے کا کہا اور عمر بن سعد کو حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کا کہا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ سے راضی ہو۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اس امت میں بڑے فتنوں کا باعث بنا۔ نیز ان کے قاتلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ اس کے بعد جب حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ یزید بن معاویہ کے پاس آئے
تو یزید نے ان کا احترام کیا اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ یزید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن زیاد پر حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کی وجہ سے لعنت بھی کی۔ یزید نے یہ بھی کہا کہ میں اہل عراق سے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بغیر ہی راضی تھا، لیکن ان باتوں کے باوجود یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی اقدامات کیے اور قصاص بھی نہیں لیا، حالانکہ قصاص لینا یزید پر واجب تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اہل حق یزید کو اس واجب کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر امور کی وجہ سے ملامت کرنے لگے، لیکن یزید کے مخالفین یزید کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بہت سی جھوٹی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410۔ کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ یزید کو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر ندامت ہوئی۔ وہ کہا کرتا تھا مجھے کیا ہوتا اگر میں اس تکلیف کو برداشت کر لیتا اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہراتا اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں مکمل خود مختاری دے دیتا، اگرچہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سلطنت میں کمی اٹھانی پڑتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ پھر کہا کرتا تھا اللہ رب العزت مرجانہ کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد پر لعنت فرمائے کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو باہر نکال کر مجبور کیا، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے 3 مطالبے کیے تھے کہ اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یا وہ میرے یعنی یزید بن معاویہ کے پاس آ جائیں، یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں پر پہرے دار کی حیثیت سے بقیہ زندگی گزار دیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں موت دے دے، لیکن عبید اللہ نے ایسا نہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح سے عبید اللہ نے مسلمانوں میں میرے بارے میں نفرت پھیلا دی اور ان کے دلوں میں میرے بارے میں دشمنی کا بیج بو دیا۔ پھر نیک اور بد ہر شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا، کیونکہ لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی، حالانکہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ کارستانی صرف ابن مرجانہ کی تھی۔ اللہ اس پر لعنت فرمائے اور اپنا غضب نازل کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 651۔ اسی طرح سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ کے بارے میں سب سے سنگین الزام جو لگایا جاتا ہے وہ شراب نوشی سمیت دیگر کچھ اور غلط کام ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا قتل نہ تو اس کے حکم سے ہوا اور نہ ہی اسے برا لگا، جیسے کہ یزید کے دادا ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یزید نے کہا تھا اگر میں حسین کے پاس ہوتا تو ایسا نہ کرتا جیسا ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد نے کیا۔ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آنے والوں کو کہا کہ تمہیں اس سے کم اطاعت بھی کافی تھی، اور انہیں اس کارستانی پر کچھ نہیں دیا، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کا احترام کیا اور ان سے چھینا گیا سب مال سمیت بہت کچھ انہیں دیا، اور انہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکمل شایان شان انداز میں مدینہ واپس بھیج دیا۔ اور جس دوران حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ یزید کے اہل خانہ کے گھر میں تھے تو یزید کے گھر والوں نے ان کے ساتھ 3 دن تک سوگ بھی کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 650۔ یہ سب کچھ یزید کا دفاع یا یزید کی جانب میلان رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یزید کے بارے میں معتدل رائے ہی یہ ہے کہ یزید کا حکم دیگر ظالم حکمرانوں جیسا ہے کہ نہ تو اس سے بنائی جائے اور نہ ہی بگاڑی جائے، اس سے محبت بھی نہ کی جائے اور اسے گالی بھی نہ دی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور امت اسلامیہ کے ائمہ اکرام کا موقف یہ ہے کہ یزید کو نہ تو گالی دی جائے اور نہ ہی اس سے محبت کی جائے۔ چنانچہ صالح بن احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یزید سے محبت کرتے ہیں، تو میرے والد یعنی امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا بھی یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا ابا جی پھر آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے والد کو کبھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412۔ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں ابو محمد المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس وقت ان سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو جیسے مجھے بات پہنچی ہے انہوں نے کہا تھا اسے نہ تو گالی دی جائے اور نہ ہی اس سے محبت کی جائے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دادا ابو عبداللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بے عزتی نہ کرو اور نہ ہی احترام کرو، اور یہ یزید اور اس جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں معتدل ترین اور بہترین موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 483۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 241102 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.